السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے دانیال آدم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈم انفو۔ عورت کی امامت میں کراچی کی عوام اور جید علماء کا نماز جمعہ ادا کرنے کا انوکھا اور سچا تاریخی واقعہ، جو عورت ملاؤں کو ماموں بنا کر چلی گئی۔ یہ 1970 کی بات ہے، جب انڈونیشیا میں صدر سہارتو کی حکومت تھی اور پاکستان میں جنرل یحییٰ خان کا مارشل لا تھا۔ انڈونیشیا کی خاتون زہرا فونا نے حضرت امام مہدی کی والدہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے رحم میں پرورش پانے والا بچہ امام مہدی علیہ السلام ہے، کیونکہ اس عورت کے پیٹ پر کان لگا کر سننے سے اذان اور تلاوت قرآن کی آواز آتی تھی۔ یہ خبر پورے انڈونیشیا میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ جب یہ خبر انڈونیشیا کے حکام تک پہنچی تو اس وقت کے انڈونیشیا کے نائب صدر آدم مالک نے زہرا فونا کو اپنی رہائش گاہ پر مدعو کیا اور دوران ملاقات اس کے پیٹ پر کان لگا کر اذان سننے کا شرف حاصل کیا اور تصدیق کر دی۔ اس کے بعد انڈونیشیا کے وزیر مذہبی امور محمد ڈیچن نے بھی اذان سنی اور ایک بیان جاری کیا کہ جب امام شافعی اپنی ماں کے رحم میں 3 سال رہ سکتے ہیں تو امام مہدی رحم سے اذان کیوں نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد تو گویا انڈونیشی حکام کی زہرا فونا سے ملاقات کی لائن لگ گئی۔ خود صدر سہارتو اور ان کی بیگم نے زہرا فونا سے ملاقات کی۔ لوگوں نے زہرا کو مریم ثانی کا درجہ دے دیا۔ زہرا کی شہرت انڈونیشیا سے نکل کر پورے عالم اسلام میں پھیل گئی اور مختلف ممالک نے انہیں اپنے ہاں آنے کی دعوت دی۔ ہماری عسکری حکومت کو بھی یہ شرف اور نادر موقع حاصل ہوا کہ لوگوں کے اذان کو تبدیل کیا جا سکے اور ان کو روٹی اور منتقلی اقتدار کے چکر سے نکال کر معجزات پر مرتکز کر دیا جائے، جس کے لیے انہوں نے زہرا خاتون کو سرکاری دورے کی دعوت دے ڈالی۔ زہرا فونا کی پاکستان آمد کے ساتھ ہی علماء کو تصدیق کے لیے بلوایا گیا۔ آیا خاتون کے پیٹ میں موجود بچہ واقعی امام مہدی ہی ہے؟ مولانا احترام الحق اور مولانا شفیع اکاڑوی نے باری باری خاتون کے پیٹ کے قریب کان لگا کر اذان سنی اور پورے یقین کے ساتھ بیان جاری کیا کہ آواز خاتون کے اندرونی حصوں سے ہی آ رہی ہے، بس اب امام مہدی کی آمد ہے۔ ہمارے علماء حضرات کے لیے تحقیق شاید آواز سننے کی حد تک تھی۔ انہیں صرف ریڈیو اور ٹی وی کا علم تھا۔ اس وقت ٹیپ ریکارڈر کا کوئی خاص تصور نہیں تھا۔ اگر کسی اشرافیہ کے گھر میں ٹیپ ریکارڈر تھا بھی تو وہ بڑے ڈبے نما طرز کا ٹیپ ریکارڈر تھا۔ علماء نے اس آواز کے منبع کی مزید پرسید و جستجو مناسب نہ سمجھی، کیونکہ یہ خبر ہی اس قدر خوش کن تھی کہ برادران اسلام مزید کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے قاصر ہو گئے۔ نہ صرف ہمارے علماء بلکہ انڈونیشی جید علماء اور عالم اسلام کے دیگر ممالک کے عالم اس ضعیف الاعتقادی میں آ گئے۔ کراچی کی تقریباً 5 لاکھ کی آبادی نے اور تمام مسالک اور مکاتب فکر کے جید علماء نے زہرا فونا کی امامت میں نماز جمعہ ادا کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ یہ واقعہ اس قدر مزاح خیز تھا کہ وہ عورت اپنے پاؤں کعبے کی طرف کر کے بیٹھ گئی اور اس کے پیٹ کے پاس مائک سٹینڈ رکھ دیا گیا اور عوام معاً علماء مشائخ نے اس کے پیچھے امام مہدی کی اقتداء میں باجماعت نماز جمعہ ادا کی۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ چند ڈاکٹروں کے لیے اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا، چنانچہ انہوں نے صحیح صورتحال کو جاننے کے لیے ٹھان لی، مگر زہرا فونا انہیں ہر دفعہ چکمہ دے کر نکل جاتی۔ مسلسل کوشش کے بعد ایک دن ڈاؤ میڈیکل کالج کے ڈاکٹر اسے قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے اور دوران تفتیش زہرا فونا کی ٹانگوں کے درمیان پھنسا ہوا ننھا مننھا ٹیپ ریکارڈر برآمد کر لیا۔ اسی روز زہرا فونا پاکستان سے براستہ انڈونیشیا بھاگ گئی اور پاکستانیوں کو مزید ماموں بننے اور سعادتیں حاصل کرنے کا عظیم موقع دوبارہ نہ مل سکا۔ بعد میں زہرا فونا اور اس کا شوہر انڈونیشیا میں گرفتار ہوئے اور انہوں نے قبول کیا کہ انہوں نے یہ دولت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔
دنیا آج بھی اس واقعے کو یاد کر کے مسلمان عالم پر ہنستی ہے۔ دوستو، آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔